آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے قتل کے بارے میں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ سب لوگ ان سے بخوبی واقف ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں بشرا آپا، ان سے ان کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کو قتل کیا جانا کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ جائیداد کی منتقلی کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد بہت سی ایسی تصویریں سرکولیٹ کر رہی تھیں۔ یہ سارا مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہو گیا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرا اقرار۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری یہی دعا اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے قتل کے بارے میں۔ جی ہاں، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے قتل کے بارے میں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے، ایسی بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین طبعی موت نہیں مرے بلکہ ان کا قتل کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قبر کشائی کی جائے اور اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تاکہ حقائق کھل کر سامنے آئیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اچانک وفات نے سب کو دھچکا بھی پہنچایا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے سوالات بھی سر اٹھانے لگے۔ تو یہ قبر کشائی کی درخواست جو دائر کی گئی، یہ کس نے کی، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کتنا آگے بڑھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ذرا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات سب کے لیے بہت اچانک بری خبر تھی۔ سب لوگ ایک دم حیرت میں ڈوب گئے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ نے کہا کہ ڈپریشن کی وجہ سے آئسولیٹ ہو گئے تھے، اس وجہ سے شاید کچھ ایسا ہوا۔ بہت سی باتیں کہی گئیں، بہت سے سوالات بھی اٹھائے گئے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن اس وقت میں پوسٹ مارٹم سے روک دیا گیا۔ اب کیوں روکا گیا؟ کیا خدشات تھے؟ فیملی کے ذہن میں کوئی خوف تھا؟ فیملی کیا سوچ رہی تھی؟ اس بارے میں ان کے کسی فیملی ممبر نے آ کر بات نہیں کی، کسی نے کوئی اپنا سٹانس نہیں دیا، کوئی رائے نہیں دی، کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوران میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ سب لوگ ان سے بخوبی واقف ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں بشرا آپا، ان سے ان کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ عدالتی معاملات بہت ہی گمبھیر ہوتے ہیں اور ان کے بچے ایک مشکل میں نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی بہت سے سوالات ابھرتے ہیں کہ کیا لگ رہا تھا؟ کیا ایسا ان کو نہیں لگا کہ یہ طبعی موت نہیں تھی؟ کیا کسی کے کہنے پر پوسٹ مارٹم روکا گیا؟ فیملی نے یہ فیصلہ کیا یا کوئی اور شک و شبہات تھے ان کے ذہن میں، یا کوئی خوف تھا، کوئی خطرہ محسوس کر رہے تھے؟ وہی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس طرف سے بالکل خاموشی کا مظاہرہ کیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا، کچھ نہیں بتایا گیا۔ اب مجھے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی یاد آ رہی ہے۔ اس وقت بھی پوسٹ مارٹم سے روک دیا گیا تھا، تب بھی فیملی نے یہی ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے، اور اس کے بعد ہم آج تک دیکھتے ہیں کہ محترمہ کے قاتل نہیں پکڑے گئے، کھلے عام کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہوں گے، ان کو سزائیں نہیں ملی، انویسٹیگیشن اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن سے روکا گیا۔ یہاں پہ اب آپ کو ایک قانونی نکتہ بتاتی ہوں۔ قانون کے مطابق جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی شک ہو، کسی شبے کی گنجائش ہو، تو ایسی صورت میں پوسٹ مارٹم کرایا جاتا ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ اس وقت جو میت ہے وہ حکومت کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے، لیکن خاندان کی اجازت کے بعد پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر حکومت اس کا فیصلہ خود لے لیتی ہے، خاندان کے فیصلے کو بھی رد کر دیتی ہے۔ تو جو اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہیں، میرے خیال میں اس میں حکومت کو تھوڑا سا زیادہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ حقائق کو جانا جا سکے۔ اور حقائق کا سامنے آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی جو مشہور نامور شخصیات ہوتی ہیں
لوگ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تحقیقات زیادہ جلدی کرنی چاہیے. اس کے لیے حکومت کو بھی کوششیں کرنی چاہیے، ورنہ اس طرح یہ معمہ بنا رہتا ہے. اب یہاں پر بہت سے سوالات ابھرتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو قتل کیا جانا کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ قتل کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ وجوہات ایسی کیا ہیں؟ کیا ان کی ذات سے کسی کو خطرہ تھا؟ کیا کوئی جائیداد کی منتقلی کا مسئلہ تھا؟ کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب یہ بھی کہہ چکے تھے کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کون متاثر ہو سکتا تھا؟ تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو حل طلب ہیں، جواب طلب ہیں، جس پر لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے، عبدالاحد نامی شخص ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں، اس لیے قبر کشائی کروائی جائے اور قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کرایا جائے. جو بھی حقائق سامنے آتے ہیں وہ سب کے سامنے رکھے جائیں، سر عام بتایا جائے ان کو. تو اب اس سلسلے میں اگلی پیشی پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ لواحقین پیش ہوں، اور اگر لواحقین خود پیش نہیں ہوتے تو کسی اور کو اپنی جگہ بھیجیں تاکہ اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکے. اب ہم سب بھی منتظر ہیں، ہمارے لیے بھی یہ بات کافی اہم ہے کہ یہ آخر ہوا کیا، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد بہت سی ایسی تصویریں سرکولیٹ کر رہی تھیں جو کہ بیسکلی ان کی ایکس رے رپورٹ تھی، جس میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی یہ جو کلائی کی ہڈی ہے یہ ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پسلی ڈیمیج نظر آ رہی ہے، یہ جو شانے کی ہڈی ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں وہ گرے ہیں، چوٹ آئی ہو، کیونکہ اس طرح کی چوٹیں نہیں آتی. تو کہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اگر تشدد کا نشانہ بنایا گیا پھر مزید سوالات ابھرتے ہیں کہ ان کے ملازمین گھر کے پاس تھے، موجود ہوتے تھے، ان کا ایکسیس تھا ان کے روم تک، گھر تک، وہ کہاں تھے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیخوں کی آوازیں آتی رہیں. تو یہ سارا مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہو گیا ہے. تو اب ہم لوگ بھی شدت سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کو فالو کیا جائے، عدالت اس پر کارروائی کرے اور اس چیز کو سامنے لایا جائے کہ آخر وجوہات کیا تھیں. تو اس معاملے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، اور ریاست سے بھی اور عدالتوں سے بھی یہی ہم استدعا کریں گے کہ اس کیس کو جلد سے جلد نمٹایا بھی جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام پاکستانیوں اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے قتل کے بارے میں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ سب لوگ ان سے بخوبی واقف ہوں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں بشرا آپا، ان سے ان کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کو قتل کیا جانا کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ جائیداد کی منتقلی کا مسئلہ تھا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد بہت سی ایسی تصویریں سرکولیٹ کر رہی تھیں. یہ سارا مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہو گیا ہے.